مرنے کے بعد اگر پتہ چلا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کے بعد بھارت کی ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوا۔ ہندو دھرم سے پہلے ہی متنفر تھا۔ 1986 لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہاکنگز کے لیکچرر اور قول سے ایسا متعارف ہوا کہ خدا کا ہی منکر ہو گیا، اور ایسا منکر کے بڑے بڑے مسلم، عیسائی اور یہودی علماء سے بھرپور مباحثہ کرتا، یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی مجھے قائل نہ سکے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 2005 کی چھٹی کے دن کی ایک صبح مسلم سبزی فروش نے بیل کی۔ ہم گزشتہ 20 سال سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے۔ اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کیا۔ معمول خدا اللہ کے وجود پر اس سے بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا وہ سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، وہ سودے میں بہت حساب گور ایماندار تھا، مناسب دام میں بیچا۔ آخر چلتے ہوئے ایک ایسی بات کی جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ وہ ڈاکٹر جی، تم نے خود بولا کہ تقریباً 6,000 سے 10,000 سال سے تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں، اور صرف ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات، اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی۔ اب 2 ہی امکانات ہیں، اللہ کا وجود نہیں ہے نمبر 1، اور نمبر 2 اللہ کا وجود ہے یا اللہ ہے۔ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا آپ تو پھر پکڑے جائیں۔ دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا، آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں۔ اس کا قرآن تو انسان کا سیدھی راہ پر چلنے کا کہتا ہے۔ میں نے ساری زندگی پروبیبلٹی کے لیکچرز دیے، یعنی کہ امکانات کے لیکچر دیے، لیکن اس کے جانے کے بعد سوچا کہ اس پروبیبلٹی کی طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا فائدے میں ہے۔ قصہ مختصر، اس سوچ کے بعد خیال آیا کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے۔ مذہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا۔ ڈاکٹر نائک کے ایک لیکچر میں 1400 سال سے پورا قرآن کا حرف بہ حرف ایک ہونے کا تھا، تو انگلینڈ میں کرسچن مشنری ادارے سے اس کی حقیقت دریافت کی تو سب نے بات کی تصدیق کی۔ الحمدللہ آج اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے۔ میں اس تعلیمات کے لیے کیرالہ شفٹ ہو گیا۔ میری 3 حافظ قرآن ہیں اور اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی، لیکن اس سبزی والے عبدالاحد سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی۔ لیکن میں نے قبول اسلام کے بعد نام بھی عبدالاحد رکھا، کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان